بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ مہنگائی کا طوفان پاکستان میں جاری و ساری ہے۔ مہنگائی دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے، لیکن حکومت وقت کا جو راوی ہے وہ چین ہی چین دکھ رہا ہے۔ بہت ہم تنقید کرتے ہیں محترم پرائم منسٹر پر، بہت تنقید کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف پر، رائٹلی سو، لیکن جتنی بھی تنقید کر لے ایک چیز کی تعریف ضرور کرنی پڑے گی اس حکومت کی، اور وہ یہ ہے کہ آج منگل کا روز ہے اور منگل کو ایک ریگولر پریکٹس رہی ہے عمران خان صاحب محترم پرائم منسٹر کی کہ وہ اپنی کیبنٹ کا سیشن بلاتے ہیں، سوال جواب ہوتے ہیں، ڈسکشن ہوتے ہیں، ڈانٹ بھی پڑتی ہے، اظہار اطمینان بھی کیا جاتا ہے، اور جس کی پرفارمنس غیر تسلی بخش ہوتی ہے اس کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کی پرفارمنس اچھی نہیں تھی، وچ از ویری ان لائکلی، جو کہ پچھلے دور حکومتوں میں ہوگا۔ یوسف رضا گیلانی صاحب جب پرائم منسٹر تھے تب تو شاید پھر بھی ڈیفینیٹلی کیبنٹ میٹنگز ہوا کرتی تھیں، کوئی سوال جواب کا کانسیپٹ ہوتا ہوگا وزیروں کا، لیکن پچھلے دور حکومت میں انفارچونیٹلی نون لیگ کے دور میں ہم نے یہ پریکٹس کم دیکھی، نہ ہونے کے برابر تھی۔ تو اس چیز کا میں کریڈٹ اس حکومت کو اور عمران خان صاحب کو ضرور دوں گی۔ جہاں پر تعریفیں کی جاتی ہیں، بگ اپ کیا جاتا ہے، عام عوامی ایشوز سے نظریں ہٹا کر کے براڈ شیٹ کے اسکینڈل کے اوپر بات کی جاتی ہے، وہ ترجیح رہتی ہے پرائم منسٹر کی۔ وہیں پہ کہیں نہ کہیں شکایتیں بھی ہوتی ہیں اور غیر تسلی بخش جو کارکردگی ہے اس کا بھی اظہار کیا جاتا ہے، اور آج جو عمر ایوب صاحب ہیں ہی ہیڈ ٹو فیس دا میوزک، ان کو واضح طور پر یہ میسج دیا گیا کہ بھائی آپ کی کارکردگی ٹھیک نہیں ہے، آپ کے پاس غلطی کی گنجائش نہیں ہے، اور اس کے علاوہ بڑے بڑے انکشاف بھی آج اس کیبنٹ میٹنگ میں سامنے آئے، جن کو ڈیفینیٹلی ہم اپنے پروگرامز میں ڈسکس کریں گے، لیکن ایک بہت بڑا جو انکشاف وہ اس میں سامنے آیا وہ یہ تھا کہ جو ویکنڈ کے اوپر سیٹرڈے سنڈے مڈ نائٹ جو پاور فیلئر ہوا، جو بریک ڈاؤن ہوا، اس کے نتیجے کے اندر کچھ لوگوں کو سسپینڈ بھی کیا گیا۔ کل پروگرام کے اندر ہم نے سوال بھی اٹھایا تو پتہ چلا کہ بھائی وہ جو پاور فیلئر ہوا تھا وہ کسی کی نااہلی کی وجہ سے ہوا تھا، کیونکہ گڈو پاور پلانٹ کا جو بریکر ہے وہ غلط طریقے سے بند کر دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے عوام کو یہ بھگتنا پڑا۔ لیکن اتنا زیادہ شور ہوگا اس لیے نہیں ہوا کیونکہ سردی کا موسم تھا، مڈ نائٹ تھی، تو موسٹلی جو پاور فیلئر کا جو عمل تھا ڈومیسٹک صارفین کی اگر میں بات کروں تو وہ اس ٹائم پر تھا جب شاید بجلی کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی، یو پی ایس سے ایک بتی سے بھی گزارا ہو جاتا ہے۔ اینی ویز جی، سب سے انٹرسٹنگ چیز اور آج کی ہائی لائٹ پرویز رشید صاحب کا وہ چیلنج رہا جو آپ نے اب سے تھوڑی دیر پہلے سنا، اور اسی سے میں اپنی ڈسکشن کا آغاز بھی کرنا چاہوں گی، لیکن سب سے پہلے مہمانوں سے آپ کا تعارف کرا دیتی ہوں۔ ویری پریسٹیجیس اینڈ آنریبل پینل، شوکت بسر صاحب پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے، ون آف دا ڈائنامک پینلسٹ وچ دا گورنمنٹ ہیز ان دا پریزنٹ ڈیز۔ اس کے علاوہ جی بیرسٹر عامر حسن صاحب ہیں میرے ساتھ موجود، پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، السلام علیکم، خوش آمدید۔ اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ جعفر اقبال صاحب مجھے جوائن کیے ہوئے ہیں، پی ایم ایل این سے ان کا تعلق ہے، اپوزیشن بینچز سے ہیں۔ ہیون سیڈ دیٹ، بسرا صاحب، پرویز رشید صاحب نے بڑا ایک انٹرسٹنگ اور بڑا مشکل چیلنج دیا ہے۔ انٹرسٹنگ ہمارے لیے، مشکل آپ کے لیے، بیکاز مشکل تو بہت ہوگا اس موجودہ دور کے اندر جب مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی ہے، آپ کی مرضی کا چینل وچ از پی ٹی وی، آپ کی مرضی کا کیمرہ، اور اس کو لائیو دکھا دے، کسی بھی شہر میں چلے جائیں، آپ کی مرضی کا شہر، پک اے سٹی، پک اے پلیس، لوگوں سے پوچھے مہنگائی کے بارے میں اور اس کو لائیو چلا دے، کیا آپ اس چیلنج کو ایکسپٹ کر رہے ہیں یا پھر آپ ڈر رہے ہیں اس چیلنج کو ایکسپٹ کرنے سے؟ مہنگائی ایشو ہے، اس میں میرے خیال میں کوئی قطعی دو رائے نہیں ہے۔ ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج ہی جو انہوں نے گن ڈالا ہے 70 سال کے اندر، ان میں جو ہمیں تحفہ ملا ہے وراثتوں میں، یہ ساری چیزیں ہمیں وہیں سے ملی ہیں، اور یہ ہمارے لیے چیلنج ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ مہنگائی اگر ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے، میں گلی محلے کا کارکن ہوں، کوئی فرینڈ بٹ نہیں ہے، کوئی اگر مگر نہیں ہے، ہمارے لیے یہ 11 پارٹیاں نا، دیکھ لیں آپ، ان کا دیکھ لیے نا کس طرح عوام نے ان کا بھڑکس نکالا ہے، کچھ نہیں کر سکے ہمارا، لیکن مہنگائی ہمارا بہت کچھ بگاڑ رہی ہے۔ یہ دیٹس فیکچوئل جو بات اپنے دل سے میں کہہ رہا ہوں، اپنے دل سے کہہ رہا ہوں۔ اور پرائم منسٹر نے آپ نے ابھی بات کہی کہ ہر منگل کو جو میٹنگ ہوتی ہے اس کی ٹاپ پرائیورٹی پہ پہلے نمبر پہ جو ایجنڈا ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ہم نے جو ریٹ طے شدہ ہے حکومت کے وہ بھی امپلیمنٹ نہیں ہو رہے، اور اس کے لیے ہم نے ڈپٹی کمشنرز کو، ہمارے مجسٹریٹس کو، پرائس کنٹرول کمیٹیوں کو، میں آپ کو پچھلے 2 ہفتے کی جو لاسٹ ایک میٹنگ تھی اس میں باقاعدہ یہ کہا گیا تھا کہ جو ڈپٹی کمشنر ضلع کا عمل درآمد کرانے میں کامیاب نہیں ہوتا اس کو سیک کر دیں۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ دیکھیں، ہمارا ایک مائنڈ سیٹ ہے، ہم اوپر سے جب بھی کوئی چیز ذخیرہ اندوزی ہو، مہنگائی ہو، ہم دال لگانے سے باز نہیں آتے، اور اوپر سے اگر ہماری ایڈمنسٹریشن وہ ریٹ جو مقرر کیے ہیں گورنمنٹ نے ان پہ چیزوں کی فروخت کروانے میں کامیاب نہیں ہو رہی تو اس میں ناکامی ہماری ہے۔
اس میں قطعی دو رائے نہیں ہے. لیکن آپ نے جن لوگوں کا یہ ابھی تو اوور کم کریں نا اس کو. اچھا میں سنیں کر رہے ہیں پوری کوشش. اچھا میری بات گزارش سنیے. اس طرح کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے اس کا طریقہ ایک ہی ہے کہ جو گورنمنٹ نے ریٹ اناؤنس کیے ہوئے ہیں اس کے اوپر چیزیں بکنی شروع ہو جائیں تو میرا خیال میں ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. اور انشاءاللہ یہ چیلنج ہم نے لیا. انشور کون کرائے گا کہ اسی ریٹ کے اوپر چیزیں بکیں؟ ابھی کوکنگ آئل کی قیمت 150 روپے سے 270 پر چلی گئی یوٹیلیٹی سٹورز پر. ابھی میں بتاتا ہوں جہاں پر بیچنی ہی آپ نے کم اور سبسیڈائز پرائسز پر. یوٹیلیٹی سٹور والے میں یہ فگر آپ کا اس کو چیک کر لیجئے. میں آپ کو چیلنج سے کہتا ہوں کہ یوٹیلیٹی سٹور پہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ بازار کی بات کریں گے میں مان لوں یوٹیلیٹی سٹور تو ہے ہماری گورنمنٹ کے اندر. اگر یوٹیلیٹی سٹور میں ریٹ بھی زیادہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے پھر تو کوئی ہمیں ایکسکیوز کی بھی ضرورت نہیں ہے. میں چارج پیٹ ہونے کے لیے تیار ہوں. تو اسی لیے تو میں آپ سے پوچھ رہی ہوں. کل نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا. میں نے کل پروگرام میں بھی بات کی. آپ اپ ڈیٹ ہو جائیے اور بجائے مجھے چیلنج دینے کے جو پرویز رشید صاحب نے چیلنج دیا ہے اس کا بتائیے آپ نے کیا کرنا ہے. پرویز رشید کو یا ان لوگوں کو نہ کوٹ کیا کریں. کیوں میں بتاؤں کیوں. آپ اندازہ کریں کن لوگوں کو آپ کوٹ کرتی ہیں. جن لوگوں میں بتاتا ہوں یہ مگرمچھ کے آنسو بہا رہے ہیں. یہ مگرمچھ کے آنسو بہا رہے ہیں اس لیے بہا رہے ہیں. اگر ان کو کیا غریب کا اندازہ ہے, ان کو غربت کا کیا اندازہ ہے. انہوں نے تو لوگوں کو غریب کیا ہے. اگر یہ بھی ان کے ساتھ غریب ہو گئے ہوتے نا, ان کا بھی چولہا نہ جلتا ہوتا, ان کو بھی دوائی نہ ملتی ہوتی, ان کو بھی تعلیم, میں مانتا ان کو. قوم کو تو انہوں نے $32,000 میں مقروض کر دیا. خود اربوں خربوں کے گھروں میں رہ رہے ہیں اور مہنگائی بڑھی ہے. مہنگائی بڑھی ہے. چیلنج نہیں ایکسپٹ کرے کیونکہ آپ ڈر رہے ہیں. اس لیے آپ ڈر رہے ہیں بیکاز وزیر اعظم کے خاص الخاص اگر شہباز گل کے ساتھ لاہور ہائی کورٹ میں وہ ہو سکتا ہے کہ نعرے لگ سکتے ہیں تو پھر آپ لوگ کا کیا ہوگا. چیلنج کیا ہوتا ہے, اس کا کرائٹیریا کیا ہے کہ جب ہم الیکشن میں جائیں گے اگر ہماری پرفارمنس اچھی نہیں ہوگی, لوگ غیر مطمئن ہوں گے تو ہمارے ساتھ کیا کریں گے, جو نون لیگ کے ساتھ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا کریں گے, یہی کریں گے نا. میں پھر کہہ رہا ہوں مہنگائی ابھی تک ہمارے لیے چیلنج ہے اور ہے. اس کو ہم کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کریں گے. میں پھر کہہ رہا ہوں اگر نہیں کریں گے نا تو عوام ہمارا بھی وہی اشر کریں گے جن دونوں کا کیا ہے. اوکے جعفر اقبال صاحب السلام علیکم, ویلکم ٹو دا ڈسکشن. سر آپ مجھے پتا ہے شوکت بصرہ صاحب کی بات سے ضرور کوئی نہ کوئی بات کرنا چاہیں گے, ان کو جواب دینا چاہیں گے, لیکن سر میں آپ سے کیا سوال پوچھوں کیونکہ مجھے تو پلیز مجھے الاؤ کریں کہ میں آپ سے سمپتائز کر سکوں, آپ سے ہمدردی کر سکوں. آپ کو پتا ہے نا کہ آج شہباز شریف صاحب آپ کے جو پریزیڈنٹ ہیں اور نیشنل اسمبلی کے اندر ہمارے اپوزیشن لیڈر ہیں, اور حمزہ شہباز صاحب جو کہ آپ کے پریزیڈنٹ صاحب کے صاحبزادے ہیں اور پنجاب اسمبلی کے اندر ہمارے اپوزیشن لیڈر ہیں, ان کی آج ہیئرنگ تھی. آپ کو پتا ہے اس بارے میں؟ جی ہاں جی. تو انفارچونیٹلی سر بات یہ ہے کہ ادھر تو کوئی بندہ ہی نہیں تھا کوئی. آپ لوگ تو اپنے پریزیڈنٹ, ہمارے جو اپوزیشن لیڈر ہیں نیشنل اسمبلی کے لیے, آپ تو ان کے لیے آواز نہیں اٹھا سکے. میں آپ سے عوام کی کیا بات کروں, مہنگائی کی کیا بات کروں, آپ عوام کو کیا دے سکتے ہیں جب آپ اپنے پریزیڈنٹ کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتے. بڑی سردی ہے, کیوں تنگ کر دے انہوں نہ تنگ کرو. جی جعفر بھائی. جی میں پہلے آپ کی بات کا جواب دیتا ہوں. اگر آج کی پیشی سے پچھلی پیشی کی آپ بات کریں تو متعلقہ جو عدالت ہے ان کے جج صاحب نے باقاعدہ سینئر قائدین کو بلا کر کہا اور 2-3 باتوں پہ سرزنش کی, اور جس وجہ سے عدالت کے اندر لوگوں کا آنا بیٹھنا وہاں اکٹھا ہونا کم کیا. ایک بات. دوسری بات کہ آواز اٹھانے کا کب اور کون سا موقع ایسا تھا جب آواز نہیں اٹھائی یا آنرشپ نہیں لی. میں نمائندہ ہوں میاں شہباز شریف صاحب کا, میں نمائندہ ہوں حمزہ شہباز صاحب کا, اور میں آپ کے پروگرام میں حاضر ہوں. جو بھی آپ سوال کریں, جو بھی پوچھیں, ہم اس کا جواب دینے کے لیے بھی حاضر ہیں. اور جس طرح سے ہم اس اسیری کو کاٹ رہے ہیں اس کے لیے ہم اپنے قائدین کو سلام بھی پیش کرتے ہیں اور ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے ہر کارکن کھڑا ہے. جب مریم بی بی لاہور والے جلسے سے پہلے نکلی تو شہباز شریف صاحب کے اور حمزہ صاحب کے حلقے میں اسپیشلی گئیں اور وہاں کھڑے ہو کر اپنے ان ووٹرز اور کارکنان کے ساتھ مل کر حمزہ صاحب اور شہباز شریف صاحب کے لیے دعائیں بھی کی اور ان کی حوصلہ افزائی کے لیے نعرے بھی جو سیاسی کارکن کا بہت بڑا اثاثہ ہوتا ہے وہ بھی لگائے. اب میں 2 باتیں اور کر لوں. ایک, آپ نے کہا کہ یہ جو بریک ڈاؤن بہت بڑا ہوا تھا اور شاید ابھی تک بہت سارے علاقوں میں آج بھی چل رہا تھا, اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی نے گدو پاور سٹیشن پر بریکر غلط لگا دیا تھا. جو آپ نے بصرہ صاحب سے سوال کیا جس کا وہ جواب نہیں دے پائے, اور وہ پورے پاکستان کو سوائے
جناب عمران خان صاحب کے جو غریب آدمی ہیں 2-2.5 لاکھ تنخواہ کم تھی وزیر اعظم کی, بڑھانی پڑی, ان کا گزارا نہیں ہوتا, 2 ملازموں سے 300 کنال کے گھر میں رہتے ہیں, اور وہ 300 کنال کا گھر بھی ان کی سابقہ اہلیہ خرید کے دے گئی تھی. اس آدمی کو ظاہر ہے زیادہ احساس ہے. بسرا صاحب کیا بات کرتے اس کے اوپر, وہ جو آپ نے کہا نا بریکر غلط, 2018 میں بھی بریکر غلط لگ گیا تھا بینش, جس وجہ سے آج شوکت بسرا صاحب یہ ماننے کو تیار ہیں کہ ہاں مہنگائی ہے. اور ٹیکنیکل بات کیجیے, جو حکومت کی قیمتیں ہیں ان کے اوپر بھی ہم عمل درآمد نہیں کرا پا رہے. بھئی آپ اگر حکومت کی تعین کردہ قیمتوں پر بھی عمل درآمد نہیں کر سکتے اپنے ملک کے اندر, جبکہ آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی سب ایک پیج پر ہیں, جب آپ یہ بھی کہتے ہیں جی فوج کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب کرپٹ نہیں ہیں, جب آپ ہر مسئلے میں ان کو بھی ساتھ لے کے آتے ہیں, تو اس کے باوجود آپ نہیں کر پائے. پھر انہوں نے کہا جی 70 سالوں کا گند. بسرا صاحب ان 70 سالوں میں آپ کہاں تھے؟ شاید آپ بھول گئے ہیں. ان گند ڈالنے والوں کے ساتھ کھڑے رہے آپ, وہ گند آپ نے بھی ڈالا. اور اس سے بڑا گند یہ کہ آپ نئے رنگ کا دوپٹہ پہن کے نئی جگہ پہ چلے گئے, اور آج ان کے ترجمان ہیں, اللہ بھلا کرے آپ کا. لیکن ایک عام کاشتکار اور کسان کے ناطے, ایک عام پاکستانی کے ناطے, ابھی کل 400 روپیہ اضافہ ہوا ڈی اے پی کھاد کی, ڈی اے پی کھاد کی. نہیں جی ساڈا نہیں دل کردا, اللہ تعالیٰ بچائے باقی سارے انہوں. ویسے بھی جعفر بھائی آپ کی پارٹی کے حالات نا ذرا تھوڑے اسی قسم کے چل رہے ہیں کہ چڑھتے سورج کو سلام ہو رہا ہے آپ کی پارٹی میں. یہ بات آپ مانیں یا نہ مانیں, ایسے ہی حالات چل رہے ہیں. آپ نے ہاتھ رکھ کے بتا دیجئے, آج کیا آپ کی پارٹی نے آواز اٹھانے میں بے یار و مددگار نہیں چھوڑا اپنے پریزیڈنٹ کو؟ کیا آپ لوگوں نے کوئی کسر چھوڑی اپنے پریزیڈنٹ کو بے یار و مددگار چھوڑنے میں؟ سر ہم نے کراچی سے لے کے گلگت بلتستان تک ہر محاذ کے اوپر آواز اٹھائی, اور شہباز صاحب کے لیے اٹھائی. آپ پورا سوشل میڈیا دیکھیے, آج میں یہاں ایک نیشنل چینل پہ بیٹھا ہوں, میں آواز اٹھا رہا ہوں شہباز شریف صاحب کے لیے. آپ کیسے کہتے ہیں بے یارو مددگار؟ تو وہ جو کہہ رہے تھے یہ تبدیلی کا سال ہے, اور جنہوں نے کہا تھا کہ ہم جو ہے ووٹ کی قوت سے شکست دے دی دشمن کو, بے یارو مددگار تو انہوں نے چھوڑا. بے یارو مددگار تو پی ٹی آئی کے جو ایم این ایز ایم پی ایز ہیں انہوں نے چھوڑا. یہ نہیں پوچھ پاتے اپنی حکومت سے کہ بھئی آپ نے چینی 20 روپے کم کی تھی, آج پھر 105 پہ چلی گئی. کوئی ان سے پوچھے گا سوال؟ کوئی پوچھے گا ان سے سوال کہ کل ابھی ڈی اے پی کھاد جو ہے وہ 400 روپے اضافہ ہوا ہے, کسان کے لیے بڑی بنیادی چیز ہے. حکومت سے تو ہر کوئی سوال پوچھتے, اپوزیشن سے بھی ہم نے سوال پوچھنے ہوتے ہیں. سر اپوزیشن سے بھی تو سوال پوچھنے, مجھے ایک وقفہ لینا ہے, وقفے کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کی باری ہے, ان سے بھی سوال پوچھیں گے. ویسے تو بیرسٹر صاحب کسی بھی شو میں آ جائیں, کسی کو بولنے کا موقع بھی نہیں دیتے اور اپنی بھڑاس بھی دل بھر کر نکالتے ہیں. ان سے بھی ذرا کچھ سوال پوچھتے ہیں اس وقفے کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. بسرا صاحب, بیرسٹر عامر حسن صاحب اور جعفر اقبال صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. جی بیرسٹر صاحب, آپ جتنا چاہے مرضی کسی کا بھی لحاظ نہ کریں, تابڑ توڑ اپوزیشن کی طرح جیسے حملے ہوتے ہیں کرتی ہے حکومت پہ, آپ بالکل کریں, لیکن آپ کے لیڈر ایسا بالکل نہیں کرتے. when it comes to آصف علی زرداری, when it comes to بلاول بھٹو زرداری صاحب, اب وہ جیسے پی ایم ایل این اور پاکستان پیپلز پارٹی کو اپنے دائیں بائیں کھڑا کر کے مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک بڑک مارنے کی جرت کر ہی لی تھی. ایک انہوں نے بڑک مار دی کہ بھئی بس اب لانگ مارچ تو ہوگا, یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہمارا رخ اسلام آباد کی طرف ہوگا یا راولپنڈی جی ایچ کیو کی طرف ہوگا. تو آج ناصر شاہ صاحب کو میں سن رہی تھی, اینڈ ڈیفینیٹلی ہی از ہیونگ اے ویری امپورٹنٹ پورٹ فولیو, اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی ہم بڑے کلیئر ہیں کہ ہمارا جو لانگ مارچ ہے وہ تو ہونا اسلام آباد کی طرف ہے, پنڈی پر ہماری کوئی نظر نہیں ہے. تو آپ لوگ بالکل کلیئر ہے, کلیئرٹی ہو تو ایسی ہو جیسی پاکستان پیپلز پارٹی میں. ایم آئی رائٹ سر؟ بہت شکریہ جی. بالکل سیاست کلیئرٹی کا ہی نام ہے. کنفیوژن کے ساتھ نہ سیاست کی جا سکتی ہے اور نہ زندگی گزاری جا سکتی ہے. پیپلز پارٹی ایک نظریاتی جماعت ہے اور کلیئرٹی کے ساتھ سیاست کرتی ہے. پیپلز پارٹی جانتی ہے. تو مولانا صاحب کے منہ پر ہی بول دیتے جب وہ ایسی اناؤنسمنٹ کرتے ہیں کہ نو سر یہ انڈر کنسیڈریشن نہیں ہے, بعد میں بات کرنا, پیچھے بات کرنا, اپنے وزراء کے تھرو بیان دینا, اسے سیاسی منافقت نہیں کہتے. دیکھیں میں نے شروع نے جو بات کی تھی, انہوں نے کہا تھا ہو سکتا ہے ہم پنڈی جائیں. اب یہ پی ڈی ایم کا فیصلہ نہیں ہوا ابھی نا, جو فیصلہ ہوگا متفقہ ہوگا. پی ڈی ایم نے کہا اسلام آباد جائیں تو اسلام آباد جائیں گے, پی ڈی ایم نے کہا پنڈی جائے تو پنڈی. ہم 2 سال پہلے ہو کے پچھلے سال ہم پنڈی ہی جلسہ کر کے آئے ہیں لیاقت باغ میں محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے اوپر 27 دسمبر کو. تو ہم پنڈی بھی ہو آئے ہیں, پنڈی جانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے.
पिंडी भी एहतजाजी तहरीक पिंडी में जलसा करने की बात नहीं हो रही बैरिस्टर साहब, इतने भोले आप भी नहीं हैं और ना मैंने आपसे सवाल पूछा और ना मौलाना साहब का ये मतलब था। GHQ के बाहर धरना देने की बात हो रही है। GHQ का मामला नहीं है, जिनका मामला है पीपल्स पार्टी। देखें सियासत के अंदर बड़ी क्लैरिटी में आ जाए, पीपल्स पार्टी फौज को एक इदारे के तौर पे सियासत के अंदर ना मुलव्वस करती है ना करना चाहती है। एस्टेब्लिशमेंट का रोल है तो हम इस्लामाबाद जा सकते हैं, हम आपपारा जा सकते हैं, आपपारा का घेराव भी हो सकता है, डी चौक में जाया जा सकता है, तो हमें सारे रास्ता पता है। हमें सियासत कोई और नहीं सिखाएगा, हमें पता है। और PDM भी इंशाल्लाह ताला वही फैसले करेगी जो बेहतर फैसले हैं। लेकिन बिनिश बात ये है कि फैसले तो करने हैं हमने, ये हुकूमत को इतनी क्या जल्दी है हमारे फैसलों पे कि ऐसे करें वैसे करें। आपके कोई फैसले इतने अच्छे होते तो आप 126 दिन के धरने से नामुराद लौटते, आपके इस्तीफे वापस होते। आपकी तो तहरीकें नाकाम हुई हैं। अब आते हैं दूसरी तरफ, अब आपने जब भी सवाल किया है, हम तीनों बैठे हैं, तीनों पॉलिटिकल पार्टीज को रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक काम है, लोगों का काम है, रोजाना मुर्ग लड़ाने से, लड़ाई करने से कोई काम नहीं बनेगा। बात तो ये है कि आपने कुछ सवालात किए महंगाई के, और इन्होंने महंगाई छोड़ के PDM को लताड़ना शुरू कर दिया। यार हमें सुबह उठ के बसरा साहब भी शुरू हो जाएं, आपा फरदौस भी शुरू हो जाए, और गिल बिल सारी ये फौज आ जाए बदजुबानों की, तो शुरू हो जाए हमें गालियां बकना, जो रज के करेंगे काम। लेकिन यार खुदा के लिए महंगाई कम कर दें। घी जो है वो 40 से 50 रुपए किलो, ऑयल आपने बताया 120 रुपए तक किलो। चीनी के हालात आपके सामने हैं, मुल्क के अंदर बदतरीन बेरोजगारी है, गैस घरों में आ नहीं रही, लोगों के लिए खाना पकाना मुश्किल है, लोग बेरोजगारी की इंतहाओं को छू रहे हैं। जो लोग अद्वियात की बेतहाशा कीमतों की वजह से अद्वियात खरीदना मुश्किल है, जवाब तो इसका देना है। ये कौन सी बात है कि आप जब करें, आपका ये काम नहीं कि आप हमारे पे गालम गलोच शुरू कर दें। जवाब दें। आज 3 साल हो गए हैं रोना भाई आपके लिए। अब नया पाकिस्तान वैसे तो नहीं 1947 वाला बनाया जा सकता कि आप बानिए पाकिस्तान हो और फिर आपको नया पाकिस्तान मिले जिसमें कोई मसला ना हो। हमें जब पहली दफा पाकिस्तान मिला था पीपल्स पार्टी को, शहीद भुट्टो को, टूटा हुआ पाकिस्तान था। तकरीबन 90,000 कैदी थे हमारी फौज दुश्मन के कब्जे में, 5,000 मुरब्बा मील उनके कब्जे में था। मुल्क एक टूटा हुआ, मायूस और नाउमीद लोगों का मुल्क था, जिसे जुल्फिकार अली भुट्टो ने 25 दिन के अंदर एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखी, मुसावी मुआशी हकूक की बुनियाद रख के, और लोगों को रोजगार दे के, लोगों को शनाख्ती कार्ड दे के, पासपोर्ट दे के शनाख्त का अमल शुरू किया और लोगों के अंदर उम्मीद जगाई। लीडर ऐसे करते हैं, लीडर स्यापा नहीं करते। ये जो हुकूमत है ना, देखिए हुकूमत तो चलती है इदारों के साथ, इनके इदारे हैं 3, बनी गाला इनका किबला है सियासी, उधर 3 लोग बैठे हैं। एक है नीरू, वो चैन की बांसुरी बुझाता है, वो मुल्क जल रहा हो, लाशें लेके लोग उसका इंतजार करे 5 दिन तक, वो नहीं टलता, वो नहीं आता। एक है नीरू, एक है जादू टूना और पीरू, और एक है शेरू। और ये नीरू पीरू और शेरू की जो हुकूमत है, उसने फिर पटे डाल के कुछ शेरू बनाए हुए हैं, शेरू की एक फौज है। काम उनका है कि वो हुकूमत के कारनामे बताएं। आज कैबिनेट का इजलास हुआ ना, ये डे टू डे मैटर्स को करें साइड पे, हमें 3 सालों के अंदर कोई इंकलाबी फैसला बताएं जिसमें हमारी मईशत की बेहतरी का आपने कोई फैसला लिया है। हमें कोई ऐसा फैसला बताएं कि जो मुर्दा पार्लियामेंट आपने कर दी है, पार्लियामेंट को बावकार करने के लिए कोई कदम उठाया हो। आपने मुल्क के अंदर वो जो 1 करोड़ नौकरियां आपने देनी थी, उसके लिए कोई कदम उठाया है? 50 लाख घर देने थे, उसके लिए कोई कदम उठाया है? कर्जा नहीं लेना था, आपने खुदकुशी करनी थी, उसके लिए कोई कर्जा आपने कदम उठाया है? आपने कहा था मेरे पास बड़ी टीम है पढ़ी लिखी, और अब पता चलता अब खुद अपने वजीरों में बैठ के कहते हैं कि यार कोई काम करो, तुम लोगों को तो काम ही नहीं आता। अब आपने ब्रेक डाउन सिर्फ ये बिजली का नहीं हुआ, इस मुल्क के हर इदारे का ब्रेक डाउन है। ये आपकी इकोनॉमी है, ये आपका लॉ एंड ऑर्डर है, आपकी इंटरनल सिक्योरिटी है। आपने कैथारसिस भी कर लिया, आपने लॉजिक्स भी दे दिए, मैंने सुन लिया। मेरा सवाल है के ब्रेकडाउन पे भी आपको पता है, आपको तो पता ही होगा ना, वैसे बड़े वेल कनेक्टेड है, आपको सब पता है, तो आपको ये भी पता होगा कि आज मौलाना साहब ने कोयटा में खड़े होकर क्या बयान दिया, इफ एंड बट्स की सिचुएशन में आ गए व्हेन इट कम्स टू हुकूमत गिराने के हवाले से। इफ एंड बट्स नहीं है तो और क्या है? इफ एंड बट्स नहीं है। मैं आपको एक बता दूं, देखें तरीका कार होती है, आपको पता है मौलाना साहब ने कहा क्या है? नहीं बिल्कुल, जो भी कहा है
میں ایک آپ کو حکومت گرانے میں ہمیں مشکلات کا سامنا ہے لیکن ہماری جدوجہد جاری رہے گی. ٹھیک ہے یہ سیاسی ہے نا. اچھا یہ اس بیان کے اوپر بات کریں نا, میری بات اس کو میں سنیں. کیا سمجھوں. بینش ایک بات سن لیں, اگر ہم آج دھاوا بولیں, آج ہم جتھا لے کے پہنچ جائیں, آج ہم پی ٹی وی پہ حملہ کریں, پارلیمنٹ پہ حملہ کریں, سپریم کورٹ پہ جا کے اسی طرح کی حرکتیں کریں, اسی طرح گالیاں بکائیں اور کنٹینر کے اوپر, تو یہ کچھ نہیں کر سکتے. ہم ان سے بہت زیادہ ووٹ لینے والی جماعتیں ہیں ساری, اور ہم آج انہیں مفلوج کر سکتے ہیں, لیکن کیا ہم پاکستان کے جمہوری نظام کو مفلوج کر دیں, پاکستان کے اندر جمہوریت کو مفلوج کر دیں؟ ہم نے ایک طریقے کے ساتھ سیاسی تحریک چلانی ہے اور آپ کو اس کے رزلٹ نظر آئیں گے. میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں, لیکن پھر آخری بات کر کے ان سے خدا کے لیے کہیں اپنی پرفارمنس بتائیں. بسرا صاحب بڑے شریف آدمی ہیں, بڑے اچھے آدمی ہیں, جس کی وکالت کرتے ہیں ٹکا کے کرتے ہیں, کبھی عوام کی بھی وکالت کر رہے ہیں. بابر اعوان صاحب کی طرح خوشی ہوں گے کہ دیکھیں جی پاک فوج نے کہہ دیا ہے کہ ہمارے کوئی رابطے نہیں ہے, کوئی بیک ڈور رابطے نہیں ہو رہے آپ کی اپوزیشن کے ساتھ, آپ اسی پہ خوش رہیں گے؟ کیا باقی پرفارمنس بھی اپنی بتائیں. نہیں کیا, اور میری ویسے بھی آج تک گند پر پتھر مارے ہیں تو اگر اپنے کپڑے گندے ہوتے ہیں. جن بندوں کو ماں بہنوں کی عزتوں کا خیال نہیں کسی کی, وہ کسی اور کی کیا کرے گا. اس لیے یہ جو ٹونے والی, میرے خیال میں اپنے بندے گھر کے اندر صرف زیادہ گلے میں دھیان مار لے نا, گلے میں دھیان مار لے تو اپنی ماں اور بہن سامنے نظر آ جاتی ہے. تو اس لیے شہید بیوی, اگر جن کی لیڈر خود خاتون تھی اینڈ شی واز اے سو گریٹ لیڈی, لیکن وہ کہتے ہیں نا خربوزے سے دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. صاحب بس بھی کریں, میں نے کوئی بات کی نہیں, آپ نے لیکچر شروع کر دیا. میں نے کیا کہا, انٹرپٹ کر رہے ہیں, میں نے کیا کہا, انٹرپٹ نہیں, آپ نے کیا کہا, میں نے 500 دفعہ آپ کو کیا کہ آپ ذاتی زبان آپ انسانوں والی استعمال کیا بات کریں گے, اور آپ کا نہیں ہوگا. نہیں یہ کہتے ہیں دیکھیں یہ نہیں کرتا ہے, آپ بات کریں گے, میں نہیں نہیں بینش آپ کو یہ روز میں نے یہ جو بات ہے کہ گاندھی پہ پتھر مارے, میں 500 دفعہ کہا تمہیں تو ڈال کے نہ پٹا ہوگی, تیرے گلے میں تو پٹا ڈالا نا اس نے, 2 رنگ اس کو پڑے گا بیرسٹر صاحب. اس طرح آپ نے میں نے بڑی پلیز مائک بند کریں. جعفر اقبال صاحب, اب میں بات مکمل کر لوں نا. انہوں نے اپنی گاڑی پر بول رہے ہیں, آل رائٹ, ان دونوں کو پلیز مائک آف. جعفر اقبال صاحب, آپ کے جو پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں ان کے بیان کو میں کس طرح لوں اگر انہوں نے سچویشن ایکس اینڈ بٹس میں ڈال دیا. پلیز شٹ دے مائکس. جی جعفر اقبال صاحب, نہیں ایسے بات نہیں کیا, انہوں نے پوری بات, آپ کو اسے انٹرپٹ کرنا چاہیے تھا. باتیں سنا کیوں ایسے بات مکمل کر لوں نا. اب بات مکمل, میں نے کہا اچھا اب میں بات مکمل کر لوں نا. آپ نے اچھا سنے نا, آپ نے اپنا پورا موقف دیا ہے. سیاسی جو اس نے بڑی غلط بات, ماں بہنوں کی بات, ماں بہنوں کا نام اس میں بڑی میرے گھر تک پہنچا اور میں نے اس کا لحاظ کیا. کسی کا بھی نام یہ اس کی عادت ہو گئی, اس شخص کی عادت ہے, اگر آدمی یہ ہمیشہ بد زبانی کرتا ہے. ویلکم بیک. جی بیرسٹر عامر حسن صاحب, شوکت بسرا صاحب اور جعفر اقبال صاحب میرے ساتھ موجود ہے. جی بسرا صاحب اپنا موقف مکمل کیجیے. ٹاک شو میں آیا تھا تو ابھی آپ نے کہا, سنا رہی تھی کہ مولانا فضل الرحمان اور بلاول صاحب نے کیا کہا ہے. دیکھیں بات یہ ہے, ویسے تو کل ڈی جی آئی ایس پر کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ ان کو لسی بھی پلائیں گے اور لسی کے ساتھ ان کو وہ کہہ رہے ہیں پاپا جونز کا پیزا بھی کھلانا چاہیے تھا. اس کی وجہ کیا, چونکہ یہ جو 11 پارٹیاں بھانمتی کا کنبہ اکٹھا ہوا ہے نا, ان میں ایک طرف وہ مولوی صاحب والا ہے, فضل الرحمان صاحب ہیں لسی پینے والے, دوسری طرف ممی ڈیڈی بھی ہیں, تو ان کو سب کو اکٹھا کرنا چاہیے تھا. ان کو پاپا جونز کے پیزے لسی آپ بھیج دیجیے. سنیں نہ 100 من تیل ہوگا نہ رادا ناچے گی. کن کی بات کرتے ہیں, وہ سب لوگ اپنا مال بچانے کے لیے, اولاد بچانے کے لیے, پیسہ بچانے کے لیے کوئی نظریاتی اتحاد ہے. آپ کو پہلے دن کہا تھا کوئی دھرنا نہیں, کوئی لانگ مارچ نہیں, کوئی جلسہ جلوس نہیں, ٹین فش, پیالی میں طوفان تھا, این آر او لینا چاہتے تھے پیپلز پارٹی میں. پھر کہوں گا یاد ہے آپ کو اسی پرو میں کہا تھا, اور میں نے یہ کہہ رہے ہماری پارٹی, دیکھیں میں نے 15 سال اس پارٹی میں گزارے ہیں. میں نے پہلے دن کہا تھا کہ زرداری صاحب ان کو گھر تک چھوڑ کے آئیں گے اور انشاءاللہ چھوڑ کے آئیں گے. یہ بات میری ذہن میں رکھیے گا. ابھی یہ سینٹ کے الیکشن بھی لڑنے جا رہے ہیں, بائی الیکشن بھی لڑنے جا رہے ہیں, اور ابھی آپ آگے دیکھیں فضل الرحمان صاحب بیچارے فرسٹریٹڈ ہو گئے ہیں. آپ نے کہا کہ ان کا دل ہی رکھ لیتے, اور بھائی دل کیوں رکھتے,
انہوں نے باتیں بڑی واضح کی ہیں بھئی ہم، اور میں سمجھتا ہوں وہ سیاسی جماعت ہیں، وہ کبھی خود کو شملہ نہیں کریں گے جمہوری تو نظام۔ سینٹ میں لے آئے نا مولانا صاحب کو، کیا چیز؟ سینیٹرشپ دے دے مولانا صاحب کو، خوش ہو جائیں گے۔ دیکھیں مولانا لے آئیں صاحب سینٹ میں ان کو، کو۔ دیکھیں مولانا صاحب ہاں۔ تو اپنے، ان کے پاس ایم پی ایس بھی ہیں، ان کے پاس سیٹیں ہیں، پہلی بار وہ ان کو غصہ بھی تو اسی بات کا ہے نا، تو لے آئے نا، ان کا غصہ ختم کر دیں۔ ہم تو نہیں لا سکتے نا ان کو، ہم تو نہیں لا سکتے، ہم تو ظاہر ان کے ایم پی ایس ہی لا سکتے ہیں۔ ہم تو ان کو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کہتے ہیں نا، آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، ہم کہیں گے تو شکایت ہوگی۔ آپ ان کے کام دیکھیں نا کہ پلے نہیں تیلا تو کر دی پھر دی میلا میلا، اور آج بھی بلاول صاحب کہہ رہے تھے جلسے میں مالا کنڈ میں بھی الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے، الٹی۔ او بھائی، ایک طرف آپ استعفے دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، بڑا دکھ ہے کہ ملک میں بڑی مہنگائی ہے، ویسے ملک آپ میں کو بڑی ایک امن، فیکٹ بھائی چیک آج دے دوں۔ استعفے دے دے کام سر ختم ہو جائے آپ گا۔ کو ایک فیکٹ چیک دے دوں کہ جو اوتھ ٹیکنگ سیریمنی ہے نا نئے پریزیڈنٹ کی امریکہ میں، جن حضرات کے آپ مذاق اڑا رہے ہیں نا، آصف علی زرداری صاحب اور بلاول میں تو ان کی تعریف کر رہا ہوں۔ انویٹیشن آیا دینش ہے، میں، آپ کے لیڈر کو ابھی تک انویٹیشن نہیں آیا سر۔ پیپلز پارٹی ایک سیاسی جماعت ہے، اور اگر آ گیا ہے انویٹیشن تو یہ نیشنل ٹی وی کے اوپر سیاسی ڈسکلوز فیصلے کریں، پھر کرتی ہے۔ لاجیکل نیوز بیس گفتگو کریں۔ کیا چیز؟ کیا آپ کہہ کو رہے ہیں؟ انویٹیشن آ گیا کیا کہہ رہے ہیں؟ پریزیڈنٹ کی اوتھ ٹیکنگ سیریمنی کا امریکہ میں؟ دیکھیں جب وہ Sir, yes or no اس کو دیکھنے کی کیا انویٹیشن بات آئے ہے؟ گا، جب وہ انویٹیشن آئے گا تو میرا خیال تو ابھی تک نہیں آیا۔ آج کل تو وہ زمانہ ہی نہیں ہے۔ سو ابھی تک آپ کو انویٹیشن نہیں میرا آیا، خیال آصف اگر علی آ گیا ہوتا تو زرداری، میڈیا بلاول میں بھی آ بھٹو جاتا۔ زرداری صاحب کو آ گیا ہے، سو اچھی آئی تھنک بات سو ہے۔ کہ دے ڈونٹ کوالیفائی کہ آپ ان کو اس طرح سے مذاق اڑائیں، ایٹ لیسٹ اس سے میں ان کو کہہ رہا ہوں ویل جعفر پلیڈ اقبال زرداری صاحب، جعفر میں اقبال یہ کہہ رہا صاحب ہوں۔ مجھے ذرا مطلب سمجھا دیجئے، پہلے بھی میں نے آپ سے یہ سوال کرنے کی کوشش کی تھی، آئی تھنک سو ناؤ آئی ایم ان اے پوزیشن ٹو ہیئر یو آؤٹ، کہ کیا میں مطلب لوں مولانا فضل الرحمان صاحب کے اس بیان کا، جس طرح سے شوکت بسرا صاحب کہہ رہے ہیں پی ڈی ایم ٹینٹ ہے فش؟ پی ڈی ایم تباہ سر آئی ایم آسکنگ جعفر صاحب، پی ڈی ایم تباہ دے۔ جعفر صاحب، جی جعفر بھائی بولیے بولیے، ان انٹرپٹیڈ شوکت بولیے۔ بسرا صاحب سے آپ نے پرویز رشید صاحب کے چیلنج کا پوچھا، کوئی جواب نہیں ہے۔ بیرسٹر صاحب نے کہا کہ یہ سارا دن اپوزیشن کے اوپر تنقید کرتے ہیں، اپنی کارکردگی کوئی ایک لفظ کہنے کے لائق ہوں ان کے پاس نہیں ہے۔ پی ڈی ایم نے بینش آج کے دن تک جتنے فیصلے کیے متفقہ کیے اور سب کے اوپر مینوان عمل ہوا، کوئی ایک پارٹی آگے پیچھے نہیں ہوئی۔ پی ڈی ایم کے اس احتجاجی تحریک نے گجرانوالہ میں میاں نواز شریف صاحب نے کہا تھا جناب عمران خان اگر آپ عاصم سلیم باجوہ، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ صاحب کا استعفیٰ نہیں لے سکتے تو ایک میڈل اور دے دیں تو سینے پہ سجا لیں۔ استعفیٰ ہو گیا، ٹویٹر سے بھی غائب ہیں، ایک عرصہ ہوا ان کی کوئی خبر نہیں۔ پاپا جونز کا نام بڑا عام ہوا لیکن عاصم باجوہ صاحب کہیں خاموشی میں، تنہائی میں کہاں بیٹھے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں۔ پھر کراچی کے اندر ایک دہشت پھیلانے کے لیے ہوٹل کے دروازے تک ابھی شوکت بسرا صاحب بہت سیخ پا ہو رہے تھے، جبکہ بیرسٹر صاحب نے کسی کا کوئی نام نہیں لیا۔ تو مریم بھی اس قوم کی بیٹی ہے، بہن ہے، ہماری لیڈر ہے۔ دروازے ٹوٹے، مریم نے انگلی بجا کے کہا آؤ جس نے گرفتار کرنا ہے کرو۔ کیا ہوا؟ وہ جو آئی جی صاحب کو اغوا کرنے والے بریگیڈیئر صاحبان تھے، بقول ڈی جی آئی ایس پی آر یا ان کی پریس ریلیز کے، ان کو اپنے وہاں جو اس وقت کی نوکری پوزیشن تھی وہاں سے ہٹایا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کو بار بار آ کے وضاحتیں کرنی پڑ رہی ہیں، حکومتی ترجمان کسی وضاحت کے لائق نہیں۔ رہی بات کہ مولانا صاحب نے جو کہا ہم نے ابھی تک متفقہ فیصلے کیے ہیں، لانگ مارچ کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ پنڈی کا ہو یا اسلام آباد کا، ہم وہاں پہ آئیں گے اور لانگ مارچ انشاءاللہ کر کے دکھائیں گے۔ لانگ مارچ حکومت گرانے کے لیے سیاسی جماعتیں، لانگ مارچ سنیں، سنیں، یہ سنیں۔ وہ لانگ مارچ ہے۔ سن لیں جی جعفر بھائی۔ بسرا صاحب آپ نے اچھا کہا تھا تاریخ بتائیں نا آپ، کنٹینر دیں گے، آپ نے کو دوست تو بھی موقع دیے، کنٹینر۔ آپ نے دوست بھی دیے، سن لیں، حوصلہ کریں، حوصلہ کریں بسرا صاحب، حوصلہ کریں۔ جی جعفر بھائی، آپ اس وقت پیپلز پارٹی میں تشریف فرما تھے جب جناب عمران خان صاحب دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے تھے، ان کو کھانا کہاں سے آتا تھا، ان کے لنچ باکس کہاں سے آتے تھے، لوگ کہاں سے آتے تھے؟ جی آپ بتا دیں کہاں سے آتا تھا، قوم کو بتائیں، لائیو جا رہے ہیں آپ، بتائیں، ہمت جی کریں۔ قوم کو پتہ ہے، قوم کھل کو کے پتہ بتائیں ہے، یار۔ اسی لیے نواز شریف، مولانا فضل الرحمان سب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے عسکری ادارے سیاست سے باہر رہیں۔ میں رکن قومی اسمبلی تھا اس وقت اور بہت ساری چیزیں میرے پاس امانت ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ ایسے بیٹھ کے آپ کی طرح
اونچی آواز میں بہت ساری باتیں کروں، لیکن بطور سیاسی کارکن میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ ہماری تحریک، ہمارے قائدین کا بیانیہ بالکل درست ہے، ہم درست سمت جا رہے ہیں، اور ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ کی طرح کے جتنے سیاسی کارکن ہیں ان کے سیاسی نظریات کا احترام بھی ہو، پولیٹیکل انجینئرنگ نہ ہو. اور لیکن ایک سوال اس سارے کے ساتھ ہم آپ سے کریں گے. ابھی ذرا آپ ٹویٹر پہ ہیں، دیکھیے جیو نیوز کے جتنے ٹویٹ ہیں وہ ذرا پڑھیے کہ آج کوئی ایک چیز، وہ چیری بلاسم بھی نہیں بچی بوٹ پالش کرنے والی، اس کی قیمت میں بھی اضافہ ہو گیا ہے، بہت سارے لوگوں کو پریشانی ہوگی. ٹوتھ پیسٹ ہو، صابن ہو، آٹا ہو، دالیں ہوں، چینی ہو. ابھی کی بات ہے، آج کی، جب آپ یہاں بیٹھے آپ کے وزیر اعظم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم قیمتیں کنٹرول کریں گے. آپ ہی کی حکومت کے کسی متحد ادارے نے نوٹیفیکیشن کیا ہے اور جیو نیوز پہ چل رہا ہے کہ تمام اشیاء خرد و نوش کی قیمتیں بڑھا دی گئی ہیں. یہ آپ کی کابینہ کی کارکردگی ہے، یہ آپ کا اجلاس ہے، یہ آپ کی آنیاں جانیاں ہیں. کوئی ایک کام آج کے 2.5 شو سال کے میں لیے نہیں. اتنا ہی. تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. آپ لوگوں سے انشاءاللہ تعالی کل ملاقات کریں گے. لک آفٹر یور سیلف. اللہ حافظ.